محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن حکیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کا، وحی کا علم جاننے والے اور قرآن اور سنت اللہ کے وحی سے، علم سے کورے جاہل، بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے منتخب افراد میں سے اپنا انتخاب کر کے اپنی کتاب کا ان کو وارث بنا دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست کا موضوع ہے علم اور علماء کی ضرورت۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ بات شروع کروں، چند باتوں سے پہلے ایک دل کی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی ہے کہ حویلی لکھا میں مسجد المزمل ایک دعوتی مرکز ہے۔ اس میں میرے خیال میں ماہانہ یا ہفتہ وار دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کی محبت اور آپ کا پیار اور آپ کا انس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعوتی عمل میں آپ کے اس نوجوان خطیب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی چن لیا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا۔ ہم اپنی کتاب کے علم، اس کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کا ورثہ ہم اپنے انتخاب سے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے میرٹ پہ پورا اترتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور آپ کا علماء سے ملنا یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور ان دعوتی مجالس کا ایک فائدہ، بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ کا یہ بیٹھنا اور میرا لاہور سے حجرہ سے منڈی احمد آباد، منڈی احمد آباد سے دیپال پور، اور اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں مسلسل سفر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ محض صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وجبت محبتی للمتزاورین فی، ایسے گنے چنے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. والمتجانسین فی، اور میری وجہ سے وہ دلی طور پہ ایک دوسرے کا احترام اور محبت دل میں رکھتے ہیں. والمتجالسین فی، اور میری خاطر وہ بیٹھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں. اللہ کی محبت واجب ہو جانا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کر دے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے. اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ نفوس جن کو اللہ رب العزت نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ وجبت محبتی، تم میرے محبوب ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرا انتخاب ہو، میرا میرٹ ہو. تو یہ جو دعوتی مجالس ہیں یہ دوستو ایسے ہیں جیسے انسان کے جسم میں خون ہے. جس حصہ میں خون نہ پہنچ سکے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فالج زدہ ہو جاتے ہیں، وہ شل ہو جاتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. یہ دعوت زمین کے اندر پانی کی طرح چلتی ہے. زمین کے جس گوشے میں پانی پہنچے وہ سرسبز توانا، پھل اور پھول خوشبوؤں والا، اور زمین کے جس کونے میں پانی کا تسلسل بند ہو جائے تو وہ کونا جو ہے اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہاں پہ جو تھوڑا بہت سبزہ ہوتا ہے وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی رضا کا حصول ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے. چلیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. موضوع کے اندر ہی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ چند دن قبل ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن، حافظ قرآن، شیخ الحدیث والتفسیر، استاد العلماء مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ اللہ کے پاس اچانک چلے گئے. ہر ایک نے جانا ہے، لیکن علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا کائنات کا سب سے بڑا نقصان ہے. علماء کا چلے جانا اس امت کا بہت بڑا نقصان ہے، بالخصوص ہماری جماعت کا، جماعت اہل حدیث، اہل حق، علماء اہل حق، ان کا تسلسل سے جانا یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے. اسی پس منظر میں آج تھوڑی سی علم اور علماء کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے اہل ایمان، اللہ کا ایک آپ سے سوال ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل، اللہ کے نور، اللہ کے علم کے محافظ اور اللہ کے دین سے غافل، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. علماء کا اٹھ جانا ظہور اور قرب قیامت کی علامات میں سے، قرب قیامت کی علامات میں سے کہ یہ بھی ہے، یرفع العلم
علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْسُرُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، جہل پھیل جائے گا. اور مرض جہل ایک کینسر ہے، جس جگہ جہاں پہ پھیلتا ہے خسران، تباہیاں اور بربادیاں لے کے آتے ہیں. فرمایا قیامت کے قریب یرفع العلم ویکسر الجہل، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اور علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے کھینچ لیں گے، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، علم ایسے اٹھے گا اللہ رب العزت علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا امت کا نقصان ہے کہ ہم علماء دین سے، علماء حق سے محروم ہو رہے ہیں، جو ہماری عاقبت، ہماری آخرت سنوارتے ہیں، ہمارا جہل کا مرض دور کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ جہل کتنا بڑا وبال ہے، جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. تو دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائیں گے کہ علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما، پھر ہوگا کیا، نقصان کیا ہوگا؟ جب علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، اور کوئی بھی عالم نہیں بچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلا کو اپنا امام بنائیں گے، پھر ان سے فتوے پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَيُسْتَفْتَوْنَ، اور آگے سے وہ جو جاہل ہیں فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ سنت کا علم ہوگا، نہ اللہ کے نور، اللہ کی وحی کا علم ہوگا، نہ شرائع اور اللہ کے دین کا علم ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ فَيَفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، وہ اپنی عقل سے ٹامکٹویاں ماریں گے، اپنے خیال کے مطابق، اپنی مشورے سے، اپنی رائے سے وہ لوگوں کو فتوے دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا فَيُضِلُّونَ، خود بھی گمراہ ہوں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ کب ہوگا؟ قرب قیامت کے نزدیک. اور یہ علماء کا اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1920 سے لے کے 23 تک ہمارے بہت بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے. حافظ صلاح الدین یوسف، قاری یحییٰ رسول نگری، مولانا عبدالرشید ہزاروی، اور بھی بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے علماء چلے گئے. جماعت کے سٹیج خالی ہو چکے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس قدر فتنے آئیں گے، فتنے کہ لوگوں کی عقلوں کو بہا کے لے جائیں گے، عقل جواب دے جائے گی، اور وہ فتنے انسانوں کو جہل کی مرض میں مبتلا کر دیں گے. فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، وہ فتنے لوگوں کے دلوں کے اوپر پیش کیے جائیں گے. وہ آئیں گے کیسے؟ تموج کموج البحر، جس طرح سمندر کی لہریں اور موجیں ہوتی ہیں، ایک موج کے اوپر دوسری موج، دوسری کے اوپر تیسری موج، تیسری جو ہے وہ چوتھی کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ تہبت ہے، طوفان اور آندھیوں سے بھرپور وہ لہریں اور موجیں جس طرح آنن فانن انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اسی طرح فتنے آئیں گے. کہیں فرمایا
فتنن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سیاہی سے سیاہی، سیاہی کے اوپر سیاہی۔ رات کا ایک پہر شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، مغرب کا وقت گزر جائے، عشاء کی گھڑی شروع ہوتی ہے، اندھیرا اور چھا جاتا ہے، پھر عشاء کے بعد اگلی گھڑی آتی ہے، اندھیرا اور چھا جاتا ہے، پھر نصف اللیل ہوتا ہے، تہ بتہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر سہ پہر ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ ایک انسان بیابان جنگل میں ہو، سنسان ویران جگہ میں ہو، جس کے اندر بہت بڑی کھائیاں ہوں، بڑے بڑے درخت اور بڑی بڑی گھاس ہو، اور اس میں وحوش وحشی درندے ہوں، موذی جانور ہوں، اور گہری کھائیاں ہوں، بڑی بڑی چٹانیں ہوں، اگلے قدم پہ انسان کو کوئی علم نہ ہو کہ مجھے کوئی درندہ دبوچ لے، یا مجھے موذی سانپ یا بچھو ڈس لے، یا میں گہری گہرائی میں چلا جاؤں، میں کسی کھائی میں جا گروں، اس کو کوئی علم نہ ہو۔ اس طرح فتنے آئیں گے اندھیری راتوں کی طرح، کہیں فرمایا بارش کے قطروں کی طرح۔ بارش کے قطرے جب گرتے ہیں تو تسلسل سے گرتے ہیں، ان میں وقفہ نہیں ہوتا، پہلے ہلکے ہلکے گرتے ہیں، پھر شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ فتنے جو ہیں وہ سب کچھ پانی کی طرح بہا کے لے جائیں گے۔ فرمایا وہ فتنے انسان کی عقل کو، اس کے دین کو، اس کی دیانت کو، شرافت کو، عزت کو، غیرت کو، حیا کو، شرم کو، سب کچھ کو لے جائیں گے۔ فرمایا مونڈ دیں گے، جس طرح کے سر کے اوپر اس طرح کے اندر بلیڈ ڈال کے صفائی کی جاتی ہے کہ انسان کے سر کی جلد نظر آتی ہے، گنجے انسان کا سارا سر جو ہے وہ مونڈ دیا جائے تو وہ ننگا ہو جاتے ہیں، ایسے وہ فتنے آئیں گے کہ انسان کی ساری شرافت کو، اس کے دین کو، اس کے عقل کو، اس کی دیانت اور امانت کو بہا کے لے جائیں۔ وہ فتنے آ رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کتنے بڑے فتنے ہیں، بڑے بڑے فتنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، فرمایا لوگو فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس دل نے، وہ فتنے دلوں کے اوپر پیش کیے جائیں گے، جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا، نُقِتَتْ فِيهِ نُقْتَةٌ سَوْدَاء، ان دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سیاہی پھر جائے گی۔ اللہ رب العزت ان دلوں کے اوپر ایک سیاہی کا نقطہ لگا دے۔ سیاہی پھر جانا، اللہ کی طرف سے سیاہیوں کا لگ جانا، یہ انسان کے جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا، ان کو اپنے دل میں جگہ دی، ان کی محبت دلوں میں غالب آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی، اپنے سیاسی لیڈر کی محبت غالب آ گئی، اپنے دین کے اوپر، انسان کی شرافت کے اوپر، اس کے حیا کے اوپر، اس کے سیاسی معبود غالب آ گئے، اور حقیقی رب جو ہے اس کی محبت دل سے نکل گئی۔ تعرض الفتن علی القلوب، یہ فتنے دلوں کے اوپر وارد کیے جائیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ، جس دل نے اُشْرِبَهَا، ان فتنوں کو پی لیا، ان کی محبت کو دلوں میں جگہ دے دی، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا نا اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، وہ بچڑے کی محبت پلا دیے گئے، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح کائنات میں لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بس ایک ڈگر کے پیچھے لگ کے، ایک سوشل میڈیا کے فتنے کے اندر گرفتار ہو کے اپنی رائے بنائیں گے اور وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جس طرح یہ چٹائی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک تنکا دوسرے سے جڑا ہوا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا اور پانچواں، سینکڑوں ہزاروں تنکوں سے مل کے یہ ایک چٹائی بنی ہے۔ ان چٹائی کے تنکوں کی طرح فتنے وارد ہوں گے۔ دین کے اندر فتنے، گھر کے اندر،
تجارت کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، ہر ایک چیز میں فتنے ہی فتنے۔ دین کی مثال لے لیں، دین میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے یوٹیوبر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کتنے سارے، ہر ایک نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اور وہی قیامت کے علامات میں سے فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، حدیثوں کا انکار کر دیں گے، سنت کا انکار کر دیں گے، اور لوگوں کو اپنی رائے کے پیچھے لگائیں گے۔ یہ مرزا محمد علی دہلوی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی نوجوان، کئی چھوکرے اور کئی صاحب علم اور کئی بڑی عمر کے سنجیدہ اس کو اپنا پیشوا مانتے ہوں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے اہل حدیث کے نوجوانوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے کہ اب وہ اس کو ہر عالم پہ ترجیح دیتے ہیں، اس کی بات کو ہر عالم پہ، ہر فقیہ پہ اس کو فوقیت دیتے ہیں کہ جو مرزے نے کہا ہے بس وہی حق ہے۔ آج کے چھوکرے فیصلے کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے، آج کے چھوکرے، یہ مرزے کی نسل یہ فیصلہ کرتی ہے حضرت عمر بن العاص کے بارے میں، یہ فیصلہ کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں۔ کچھ تو شرم کرو یار، اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو۔ تم آج کے دور میں پیدا ہوئے ہو، اور وہ اس دور میں تھے جس دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو بعد میں آئیں گے، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ پھر اللہ نے ان صحابہ میں سے ہر ایک کا ذکر کر کے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، بالکل ان کے منہج پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ صحابہ سے پہلے راضی ہوا۔ پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کے منہج پہ چلے۔ آج ان صحابہ کو جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہاں، کسی محدث سے سوال کیا، حضرت امیر معاویہ سے نہیں، کسی محدث سے کسی بندے نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک اس محدث نے جواب دیا، فرمانے لگے تو امیر معاویہ کی بات کرتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے، توازن کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے عمر بن عبدالعزیز سے، جس گھوڑے کے اوپر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی چاپ کے برابر بھی نہیں ہے بنو امیہ کا حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تمہیں کیا پتا کہ دیدار مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ جس کو اللہ کے پیارے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، جس کو آپ کو شرف لقاء ملاقات نصیب ہو گئی حالت ایمان میں، وہ ایسا درجہ ہے کہ ساری کائنات کے درجے ایک طرف ہوں اور صحابیت کا درجہ اور اس کا مقام ایک طرف ہو، زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تم کہتے عمر بن عبدالعزیز، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے۔ تو یہ فتنے وارد ہو چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے یوٹیوبر کو اپنا محدث، رہبر، پیشوا اور مقتدا سمجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فتنے آ رہے ہیں، ان کا علاج صرف ایک ہی ہے، وہ ہے علم نافع، علم وحی، کتاب و سنت کا علم، صحیح منہج کا علم، اصحاب رسول کا اسوہ، ان کے نقش قدم، ان کی سیرت، ان کی وہ اتباع جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سیکھی، اس کا علم، قرآن کا علم، صحیح حدیث کا علم، یہ اصل علاج ہے جہل کا۔ جب یہ علم اٹھ جائے گا تو بس فتنے ہی فتنے ہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ علم علماء کے ساتھ ہے۔ قرب قیامت میں سب کچھ ہوگا،
علماء اٹھ جائیں گے، یوٹیوب بھی ہوگی، علماء چلے جائیں گے، فیس بک بھی ہوگی، علماء چلے جائیں گے، آپ کے سوشل میڈیا پہ پروگرام بھی ہوں گے، علماء اٹھ جائیں گے، ای لائبریریاں بھی ہوں گی، آپ کے مباحثے اور مکالمے بھی ہوں گے، آپ کے واٹس ایپ گروپ بھی ہوں گے، لیکن العلم بالتعلم، یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں علم تو سیکھنے سے آتا ہے، سوشل میڈیا پہ علم نہیں آتا، کسی کا رسالہ، کسی کا میسج پڑھ کے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، مشائخ کی، اساتذہ کی، علماء کی مصاحبت سے آتا ہے، ان کی ملازمت سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے تجربے، وہ اپنی ممارست، وہ اپنا ہنر، وہ اپنا علم، وہ اپنا ورع اور تقوی، وہ اپنی خشیت اپنے شاگردوں کے اندر انڈھیلتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک ایک آیت کو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، قرآن کی ایک آیت کو۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرے، آخرت کا خوف پیدا کرے، احساس ذمہ داری پیدا کرے۔ اللہ اکبر، تو علم کا تعلق اساتذہ سے ہے، علماء سے ہے، مشائخ سے ہے۔ علم کا تعلق سوشل میڈیا سے نہیں ہے، رسالوں سے نہیں ہے، لوگوں کی ذاتی تحقیق پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ایک محدث کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من سعادت الحدث والآجمی، کہ ایک نوجوان لڑکے کی، ابھرتے ہوئے نوجوان اور اجمی آدمی کی یہ خوبی ہونی چاہیے، اس کے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے، اس کی یہ سعادت ہے، ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کو اہل سنت کے کسی صالح عالم کی مصاحبت اور ملازمت عطا کر دے، اس کی رفاقت عطا کر دے۔ تو علم کا تعلق علماء سے ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ معلم جو ہے وہ صرف پڑھ کے نہیں سناتا، وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے، وہ اپنی ریاضت سکھاتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عقل اور آداب سناتا ہے، سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا شعور سکھاتا ہے۔ صحابہ اکرام صرف الفاظ پڑھنے نہیں آتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگیوں میں اتارنے آتے تھے۔ اللہ اکبر، تو علم علماء کے ساتھ ہے، علماء کی قدر کریں، یہ علم اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کے اقوال میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو اغدو عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، عالم نہیں بن سکے طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکے او مستمعا، پھر علماء کو سننے والے بن جاؤ، ان کے دروس، ان کے وعظ، ان کی نصیحتیں، ان کی دعوت، ان کے خطبات وہ سنیں، ان کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان کی تقریر، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا دلی طور پہ احترام کریں، پھر وہ آپ کو ایسا علم دیں گے، ایسی تربیت کریں گے، ایسے آداب سکھائیں گے جو میری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب بن سکتے۔ فرمایا کہ اگر یہ تین باتیں آپ کے اندر نہیں نہ آ سکتی، نہ آپ عالم بنے، نہ طالب علم بنے، نہ علماء کے سامع بنے، فرمایا وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، پھر یاد رکھ لو چوتھا نہ بننا، وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چوتھا نہ بننا، فَتُهْلِكْ، ورنہ برباد ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عالم ہو تو پھر وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، طالب علم ہو تو وہ جہنم سے بچے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص ایسی راہ پہ چلے کہ اس میں اس کا طلب، اس کی تڑپ، اس کا مقصد علم کی تلاش ہو،
سہل اللہ بہ طریقا یہدی الی الجنہ، اللہ اس کو ایسے رستے پہ لگا دیں گے، اللہ اس کے لیے وہ رستہ آسان بنا دیں گے جو رستہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ یلتمس فیہ علما، کہ اللہ کی کسی قرآن کی کسی ایک آیت کا درس، واعظ، تفسیر، اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کو مل جائے۔ یلتمس فیہ علما، آپ اس لیے آئے ہیں علم کا حصول ہو جائے، تو یہ علم آپ کو یہدی الی الجنہ، یہ ایسے رستے پہ لے کے جائے گا جو کدھر جاتا ہے؟ قرآن و سنت کا علم جو ہے وہ کدھر لے کے جائے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا، عالم بن جاؤ ورنہ طالب علم بن جاؤ، ورنہ پھر کم از کم سامعی بن جاؤ، چوتھا نہ بننا۔ اس قدر علم ضروری ہے۔ یہ جو فتنوں کا میں نے ذکر کیا ہے، حضرت حسن بصری، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگو الفتنۃ اذا وقعت، فتنہ جب واقع ہوتا ہے، اذا اقبلت، جب وہ آتا ہے، عرفہا کل عالم، تو جو اللہ کے دین کا، علم نافع کا صحیح عالم ہوگا، ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ یہ مرزا جیل میں جب نمبر نیا نہ اٹھا تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ یہ جاوید غامدی شروع میں جب اٹھا تھا، ہم اس وقت بھی اسے فتنہ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر بہت سے لوگ ہیں، منکرین حدیث، حدیثوں کی باطل تعویلیں کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے، حدیثوں کے کیڑے نکالنے والے، صحابہ کے تشخص کے اوپر بکواس کرنے والے، صحابہ کے اوپر تان زنی کرنے والے، سب کا مقصد ایک ہے کہ لوگ صحابہ سے، حدیث کے راویوں سے، محدثین سے اس قدر بدظن ہو جائیں، علماء سے اس قدر بدظن ہو جائیں کہ وہ قرآن تو پڑھیں لیکن معنی اور مفہوم اپنا ہی لیتے پھر۔ یہ مقصد ہے۔ امت کا اپنے نبی سے تعلق توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو نبی اور امت کے درمیان پل ہیں، اس پل کو گرا دو، اور وہ صحابہ ہیں۔ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ دشمنان دین یہی چاہتے ہیں، ہر ایک دشمن دین کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسخ کرے گا، تان کرے گا، کیڑے نکالے گا، عیب نکالے گا، کن کے؟ صحابہ کے، روات حدیث کے، جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، جنہوں نے یہ دین پتے کھا کے، جہاد کر کے، بھوکے رہ کے، مال، عزت، جان سب کچھ لٹا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو بدظن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ناطہ اور تعلق توڑ دیں گے، پھر وہ کہیں گے آپ جو مرضی کرتے پھرو۔ جب امت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے گا تو بس پھر امت گئی۔ یہ جتنے فرقے ہیں سب کے سب اسی بات پہ زور لگاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے اوپر تان کیے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ یوں تھے، نعوذ باللہ، حضرت عمرو بن العاص یوں تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ یوں تھے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اصطفى اللہ لنبی، اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چنا تھا۔ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو، علماء کی قدر کرو، علماء کا ساتھ دو۔ تو امام حسن بصری کا قول میں پیش کر رہا تھا کہ الفتنۃ اذا اقبلت اذا وقعت، فتنہ جب آتا ہے اس کو ہر صحیح عالم پہچان لیتا ہے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور فتنہ جب مونڈ کے سب کچھ چلا جاتا ہے، سب کچھ مونڈ کے، پھر عرفہا کل جاہل، پھر ہر جاہل کو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو فتنہ تھا۔ لیکن جب وہ مونڈ دے آپ کی غیرت کو، مونڈ دے آپ کی شرافت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کے حیا کو، شرم کو، عزت کو مونڈ کے رکھ دے، پھر اس فتنے کی پہچان کا کیا فائدہ؟ وہ کیسے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا بندہ، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح کرے گا کافر ہو جائے گا۔ آج بھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی دور کی بات ہے کفر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ جا رہے تھے، صلح حدیبیہ کا سفر تھا، رات ٹھہرے، بارش ہوئی، صبح کی جماعت آپ نے کروائی، سلام پھیرا، صحابہ نے آپ کی طرف منہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آج رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کے تعلق سے، اس بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ بارش ہوئی ہے، اس وجہ سے بندے کافر ہو گئے۔ فرمایا بعض کافر ہو گئے اور بعض سچے مومن بن گئے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے جبریل کے ذریعے کہ جن بندوں نے اللہ کی اس دین اور نعمت کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی مخلوق بارش کو منسوب کیا ہے اللہ کے غیر کی طرف، وہ کافر ہو گئے۔ اور جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بارش اللہ کی مخلوق ہے، اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اللہ کے امر کے بغیر نہیں برس سکتی، یہ اللہ کے امر سے برسی ہے، فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، وہ ہے پکے مومن، وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، انہوں نے سارے ستارہ پرستوں کا انکار کر دیا کہ نہیں، ستارے ستورے کچھ تاثیر نہیں رکھتے، تاثیر اللہ کے امر سے ہوتی ہے ہر چیز میں۔ چھری کاٹتی ہے اللہ کے امر سے، آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، دوا کے اندر شفا کی تاثیر آتی ہے خود بخود نہیں، ورنہ دوائیاں بنانے والے کبھی نہ مرتے، کبھی بیماری نہ ہوتے، اللہ کے امر سے آتی ہے۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اتنے بھیانک سلسلے ہیں توحید کے، لوگ سمجھتے نہیں۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کو چن چن کے غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلانا دیتا، پیراں دیتا، میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا ہے تو اس رب کا کوئی کمال نہیں جس نے قبول کی ہے۔ گاڑی لی تمہیں اللہ نے دی ہے، اللہ کا نام ہی درمیان سے نکال دیا، تیرے ماں باپ کی دعا ہے، اس رب کا کوئی کمال نہیں۔ انسان لکھے الحمدللہ والشکر للہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کتنی پیاری بات ہے، میرے ماں باپ کی دعا ہے، تیرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے پیر کا کرم ہے، تیرے پیر کا کرم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے غیر کی جانب منسوب کرتے ہو، صحابہ کریں تو وہ کافر ٹھہرے اور تم پھر بھی مسلمان ہو۔ صحابہ نے یہی بات کہی تھی نا، صحابہ میں سے کسی بندے نے یہی بات کی تھی کہ آج جو بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، اور تم اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی جانب منسوب کرو، تم پھر بھی پکے مومن ہو۔ یہ انصاف کرو کچھ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے جو مونڈ کے رکھ دیں گے، اس لیے جو شخص علماء سے جڑے ہوں گے، علماء کے قدردان ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو، آپ کے قرآن اور سنت کے واعظ کو پلے باندھیں گے، اس کو وہ فتنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، علماء کی برکت سے وہ فتنوں سے بچ جائیں گے۔ لوگوں، یہ پرفتن دور ہے، اس میں بچاؤ کا ایک ہی رستہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، علم نافع سے، علم وحی سے، قرآن و سنت سے اور ان کے علماء سے جڑ جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ بہت سارے فتنے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 3 باپ بیٹے ہیں، تینوں کی رائے سیاست کے بارے میں الگ ہے، دین کے بارے میں الگ ہے، فرقے بن چکے ہیں، بلکہ فتنے بن چکے ہیں۔ باپ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے، بچے نوجوان، ہم اس کو جانتے ہیں، فلانا بندہ تو نہیں جانتا، وہ کہتا نہیں ابا جان تو کی پتہ۔ یہ فتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فتنوں سے کون شخص بچے گا؟ جو علماء سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اگر آپ خود عالم نہیں بن سکے تو اپنے جگر کی کمائی، اپنی کائنات کی سب سے مہنگی کمائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اے اللہ ہم تو نہیں سیکھ سکے، اے اللہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی کل کائنات کی کمائی کو اے اللہ تیرے نام پہ وقف کر دیا، اے اللہ میرے بیٹے کو عالم بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے دین کا محافظ بنا دے۔ علماء، اللہ اکبر، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں، علماء کی بڑی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا ان کے لیے، اور پھر میری امت آئے گی، وہ وضو کے آثار سے میں انہیں پہچانوں گا، وہ میرے پاس آئیں گے، بعض لوگوں کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائیں گی، میں پوچھوں گا برے میری امت ہے کیا ہو گیا؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا۔ آپ فرمائیں گے سحقن لمن بدل دین،
دور ہو جائے جس نے میرے دین کو بدلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحیح خالص امتی وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہاں پہ آب خورے ہوں گے، جنتی آب خورے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، ان برتنوں میں ڈال کے آپ ان کو پلائیں گے۔ لیکن وہاں پہ ایک خوش نصیب طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ وہ کون طبقہ ہے؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ آپ کے علماء ہیں۔ علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تمہیں کیا قدر علماء کی؟ یہ اللہ کے دین کے شاعر، ان کی عزت اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، ان کا احترام اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ یہ منبر، یہ ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے چنا ہے۔ یہ مصلی رسول، اس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے ایک منصب کے طور پہ چنا ہے۔ جب جو شخص اس پہ کھڑا ہو جائے وہ آپ کا امام ہے، مربی ہے، روحانی باپ ہے۔ باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، باپ سے عداوت اور بغاوت نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچتے نہیں کہ ہماری مشتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی حویلی کی مثالیں، جس امام کے پیچھے مثالیں نمازیں پڑھتے ہیں، جس امام کے خطبے سنتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی عالم کے بارے میں فتوے جاری ہوتے ہیں۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، یہ فتنے ہیں۔ مسجدوں کے اندر اختلاف کرنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ علماء کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ آج دین قائم ہے تو ان علماء کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم، جب قیامت واقع ہوگی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی وحی اور قرآن و سنت کے علم کو جاننے والا ہو۔ سب جب ختم ہو جائیں گے، علم جب اٹھ جائے گا علماء کے ذریعے، شرار الارض باقی رہ جائیں گے، تو پھر اللہ اس کائنات کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اگر بقا ہے، اگر وجود ہے اس دنیا کا، وہ اس علم کی وجہ سے ہے، اور یہ علم علماء کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پہ اس قدر ہے کا فضل قمر لیلۃ القدر علی سائر الکواکب۔ جس طرح چوندویں کا چاند ہوتا ہے نا، وہ ستاروں کے جھرمٹ میں، ستارے آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر زیادہ ہیں؟ ستاروں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکتی، اس قدر زیادہ ہے۔ وہ سارے ستارے اکٹھے ہو جائیں، آسمان کے ستارے ہی رہیں گے، چاند نہیں بن سکتے۔ ستاروں کے جھرمٹ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن چاند چاند ہی ہے۔ اسی طرح عالم عالم ہی ہے، اس کی فضیلت علی العابد، وہ عابد ہو مال کے ذریعے، سخی ہو، مال و دولت کے ڈھیر اس کے پاس ہو، وہ لٹا دے اللہ کے رستے میں، عالم کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مجاہد ہو، اپنی جان تلی پہ رکھ کے زخم کھائے، صعوبتیں برداشت کرے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دے، اللہ اکبر، تکلیفیں اٹھائیں، پھر بھی فضل العالم، اللہ نے جو عالم کو شان دی ہے وہ اس غازی اور مجاہد کی بھی نہیں، وہ اس حاجی کی بھی اور معتمر کی بھی نہیں ہے جو فضل العالم علی العابد۔ عابد کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بدنی عبادت کرنے والا ہو، وہ مالی عبادت کرنے والا ہو، علماء کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ہاں تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، مسجد میں اس کے پاس عہدہ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ رب العزت دنیا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جس سے اللہ کو پیار ہو یا نہ ہو، اللہ کو محبت ہو یا نہ ہو، اللہ کا محبوب ہو سرے سے نہ ہو، اللہ نے دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس کو اسباب دینے۔ یعطی الدنیا لمن احب ومن لا یحب، اللہ جس سے چاہے پسند کرے یا نہ کرے، اللہ نے دنیا اس کو دینی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ولا یعطی الدین الا لمن احب، دین اللہ کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، جس کی خیر خواہی اللہ کو مطلوب ہوتی ہے، جس کو اللہ دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ دین عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء نے ہمیں پتے نہیں کھائے، مارے نہیں کھائیں، 3 چاند گزر جاتے تھے، میرے آقا کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ وہ آقا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، میرے نبی آپ چاہیں
یہ جو دو پہاڑ ہیں مکے کے، یہ ہم آپ کے آگے پیچھے چلائیں، اس کے درمیان جتنی وادی ہیں، جتنے روڑے اور کنکر اور چٹانیں ہیں، سب کے سب سونے کے بنا دیں، جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بولو چاہتے ہو؟ لینا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا۔ دنیا کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت؟ اللہ کے سامنے حیثیت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ، دین کی رغبت، دین کا شوق۔ دین بڑی عظمت والا ہے اور دین والے بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مقالتی، میری گفتگو، میری کلام، میری حدیث کا واعظ یا اس کا تذکرہ سنا، میری حدیث سنی، فحافظها، اس کو دھیان سے سننے کے بعد اسے یاد کیا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فوعاها، اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر اسی طرح ادا کیا جس طرح سنا تھا، امانت سے، دیانت سے، کسی طرح کی کمی بیشی کے بغیر۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، نظر اللہ عمران، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے جو میری حدیث سنتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے اور قول کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ کا یہ سارا سلسلہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم کتنے محبوب ہیں وہ لوگ اللہ کو جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے اس طرح کی مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم کے کچھ افراد اللہ کے گھروں میں اس لیے جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ ان بندوں کا نام لے لے کے ان فرشتوں کے پاس ذکر کرتے ہیں جو مالا الاعلیٰ ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا سینٹ اور پارلیمنٹ، اللہ ان فرشتوں کو آپ کا نام لے لے کے سناتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، میرا وہ بندہ، سبحان اللہ۔ اور یہ مجلسیں اللہ کے فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں جس طرح زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جنتی باغیچوں میں گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول وہ جنتی باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، علماء کے حلقے، اللہ کی وحی کے منبع، جہاں پہ سنت کا، صحیح حدیث کا صدور ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، نصیحت ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر اور حدیث کا بیان ہو رہا ہے، وہ جنت کے باغیچے ہیں۔ 3 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، 3 بندے آئے، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ آگے جگہ پڑی ہے تو میں ذرا قریب ہو جاؤں، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا نور ہے، اس کا فیضان جاری ہے، میں پیچھے کیوں بیٹھوں، میں آگے آ جاؤں۔ ناراض نہیں ہونا، سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ وہ صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے، کسی کے اوپر چھلانگے نہیں، پھلانگے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں، با ادب طریقے سے جگہ دیکھی، آگے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک اور شخص آیا، وہ پیچھے بیٹھ گئے، اس نے سمجھا کہ آواز آ رہی ہے، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، شرما گیا بیچارہ، پیچھے بیٹھ گئے۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے دیکھا تو یہ وہی باتیں جنت دوزخ آخرت کی، یہ دین کی چھوڑو یار، کیا فائدہ ہے، وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں لوگوں کو خبر دی، تینوں کے انجام کے بارے میں۔ فرمایا جو پہلا شخص تھا جو با ادب طریقے سے، رغبت سے، شوق سے تڑپ لے کے اللہ کے دین کی، اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی، وہ آگے بڑھا، آوا الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف جگہ بنانی شروع کی، اللہ کی طرف اس نے ٹھکانہ تلاش کیا، آواہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ نے اس کو اپنے قرب میں جگہ دے دی۔ فرمایا جو دوسرا شخص تھا فاستحیا، اس نے اللہ کے قرب، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنے میں شرم محسوس کی، لیکن اس مجلس کا حصہ بن گیا،
فاستحی اللہ من، کل قیامت کو جب فرشتے لوگوں کو گھسیٹیں گے چہروں کے بل، عذاب دیں گے، تو اللہ رب العزت کو بھی شرم آئے گی، اللہ اس کو عذاب دینے سے شرم محسوس کریں گے، اس کو عذاب نہیں دے. اللہ فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں، اس نے میری اس واز اور نور اور وحی کی علم میں شرکت تو کی. اللہ کو حیا آئے گا، اللہ اسے شرم کریں گے، اس کو عذاب دیے چھوڑ دو. تیسرا شخص فرمایا فَأَعْرَضَ، اس نے اللہ کے دین سے، دین کے واز سے، قرآن کے بیان سے، درس سے، حدیث کی نصیحت اور سنت کے بیان سے منہ پھیر لیے. کیا ضرورت ہے، ٹائم ضائع کریں گے. فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، کل قیامت کو جب فرشتے اس کو پکڑ کے جنت میں پھینکیں گے، اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیں گے، جانے دو اسے، لے جاؤ، اسی لائق ہے. اس لیے دوستو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دین والے بن جاؤ. اگر جہنم سے بچنا ہے، عاقبت سنوارنی ہے، اور اپنی قبر کو اور اپنے حشر کو اور اپنی جنت کو امن والا اور سلامتی والا بنانا ہے، علماء سے تعلق جوڑ لو، اپنی نسبتیں بنا لو، علماء کی دل سے تعظیم کرو، ان کے قدردان بن جاؤ، مساجد کو آباد کرو، مدارس کو تعاون کرو، ان کے ساتھ طلبہ کے معاون بن جاؤ. جو طلبہ دین کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، جہاں پہ ان کو 10 نیکیاں پڑھنے کی، سننے اور سنانے کی ملتی ہیں، آپ کے روپے اور پیسے سے، آپ کے مالی تعاون سے، جب تک وہ مدرسہ آباد رہے گا، جتنے پڑھنے والے بچے، نمازی، استاد، علماء، حفاظ اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف پڑھیں گے، حدیث کے محافظ بنیں گے، سنت کے محافظ بنیں گے، آپ کی قبروں میں اجر پہنچتا رہے گا. تسعۃ یؤتون اجورہم، 9 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کا اجر جاری رہتا ہے، ایصال ثواب جاری رہتا ہے. وہم فی قبورہم، اور وہ اپنی قبروں میں گل سڑ چکے ہوتے ہیں، قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں، مٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، مگر یہ ثواب کا سلسلہ ان کو پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک وہ خوش نصیب من ترک علما، جس نے علم چھوڑا. وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے. اور عالم کو اگر آپ فرصت دیں گے مالی اعتبار سے، وہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرے گا. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی صاحب 20,000 لیندے پہلے. اگر آپ ان علماء کو فرصت دیں گے، معاشی طور پہ آزاد کر دیں گے اس فکر سے، وہ بڑھ چڑھ کے مطالعہ کریں گے، دین کو سمجھیں گے، رات کو جاگیں گے، دن کو بھی پڑھیں گے، اور وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کریں گے، آپ کو اللہ کا دین سکھائیں گے. اگر آپ نے ان کو کاروبار پہ، ملازمت پہ، ٹیچنگ پہ لگا دیا تو وہ پھر ساری زندگی ملازم ہی بن کے رہ جاتے ہیں. ہم خود اس کا شکار ہیں، ہم خود سرکاری ملازم ہیں، اور اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دین کا کتنا نقصان ہو گیا. اگر یہی وقت ہمیں، جو ہم کالج میں 5-6 گھنٹے صرف کرتے ہیں، اگر ہم کسی مدرسے میں استاد ہوتے، پڑھاتے، تو ہم نے رات کو کتنا پڑھنا تھا اور دن کو کتنا پڑھانا تھا. تو اس پرفتن دور میں ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، نور، وحی کا علم، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، اس کو پھیلانے والے علماء کا دلی طور پہ احترام کریں اور ان کے معاون بنیں، ان کے دستے بازو بنیں. جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں ثواب جاتا رہے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے، آپ عالم نہیں بن سکے تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کے قاری بنائیں، دین کے عالم بنائیں. مرنے کے بعد آپ کی نسلوں تک یہ ثواب جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. دوست نے دعا کی درخواست کی ہے، سارے ساتھی دعا فرمائیں. جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبادك المؤمنين والمؤمنات، المسلمين المسلمات. اللهم اشفنا شفاء كاملا، شفاء عاجلا، شفاء من كل سقم ومن كل بلاء. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے رب العالمین، جس مریض کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے بیماروں کو صحت یاب کرنے والے اللہ، اپنے تمام مسلمان بندے اور بندیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جن دوستوں نے اس دینی مجلس کا، اس وحی کے اہتمام کا، اللہ کے دین کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ، قاری رضوان افضل صاحب سمیت جتنے اس مسجد کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، کارکنان ہیں، اے اللہ، جملہ دوستوں کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں، اے اللہ، ان کے علم اور فضل میں، اے اللہ، ان کی تندرستی میں، ان کے مال میں، اے اللہ، ان کی جان میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے سامنے، اے اللہ، کھڑے ہونے کی فکر عطا فرما، آخرت کا خوف، حشر کا فکر، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔